نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن صحیح تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صدر موضوع سامعین آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور اج انہاں اللہ والے وچ بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو چ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ سایہ کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشائخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست ہاں، انہاں میں دلوں دوستی لائی اور میں یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراموں چ نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست صحیح عقیدہ زندہ دل علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کیتا، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، انہاں دی روح نے جسم چ نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہوں کسی طرح دا کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی۔ تے مشائخ دی خدمت دے بارے گفتگو شروع ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ جنہاں دنوں میں اکیلے دی جنہاں دنوں وچ اکیلے لڑائی ہو رہی سیگی تے میں چند دن شہر چ رہا، جمعے دن مسجد وچ جاندا اور مخلوق مزام ہوندی۔ ایک دن میں مسجد تو نکلا ہی سکا کہ ایک گلی میں جا رہا سی، ایک مرد نے میرے پیچھے آ کے میں نے پوچھیا کہ تو تنگ آ گیا اتھوں؟ تو میں آکھیا ہاں، تو نہ آکھیا کہ میرا سورا جڑا ہے وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دا مرید سگا، جنہاں دنوں چ آپ دلی وچ سگے تے جمعے دی نماز تو پہلے ہی وہ روانہ ہوندا تاکہ مخلوق دی مزاحمت گھٹ ہو جائے، لیکن خلقت اسی طرح آگے دست بوسی کر دی اتوں تک کہ خلقت دا ہجوم بہت ہو جاندہ اور ہلکا بن جاندہ ہے تے شیخ اس حلقے تو اگے ود دے تے پھر ہور ہلکا بن جاندہ ہے اتوں تک کہ آپ تنگ آ گئے۔ تے پھر میرے سسر نے حضرت خواجہ فرید الدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ خدمت عرض کی کہ حضور تسی تنگ کیوں ہوندے ہو؟ یہ تو اللہ سونے دی نعمت ہے کہ لوگ تہاڈی عزت کردے ہیں، تہاڈی دست بوسی کر کے برکت حاصل کردے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ جنہاں دنوں میں سلطان ناصر الدین اوچ اور ملتان تک روانہ ہویا تو پاک پتن پہنچ کے
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਸਰੁਦੀਨ ਉਹ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕ ਪੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت زیارت واسطے حاضر ہویا تے وہ کثیر سے گا تے آپ دیکھ کے حیران رہ گئے تے آپ نے اپنی آستین گلی وچ لٹکات تھی لوگ آ کے بوسا دندے رہندے جان اور چلے جاندے حتیٰ کہ یا آستین آپ دی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندی پھر مسجد آ کے مریداں نے حکم دیتا کہ میرے گرد حلقہ کر لو تاکہ لوگ اندر نہ آ سکن دوروں اسلام کر کے چلے جان مریداں نے ایویں کیتا ایک بوڑھا فراش آ کے مریداں دے حلقے تو گزر کے شیخ دے قدماں 'چ گر گیا اور آپ دی لت مبارک نوں کھچ کے بوسا ہتا تے آپ نوں اس گل تے آپ نوں تھوڑا گلا پیدا ہویا تو فراش کہن لگا کہ حضور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نے مخاطب ہو کہن لگا کہ حضور تسی کیوں تنگ آؤندے ہو یہ تو اللہ سونے دی نعمت ہے اللہ سونے دا شکر ادا کرو اللہ سونے تانوں یہ نشان دتی ہے کہ لوگ تہاڈی دید تو فائدہ حاصل کرتے ہیں تے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نے نعرہ ماریا اور فراش دے حال دے اتے مہربانی فرمائی اور کو معذرت کیتی پھر آپ نے فرمایا کہ درویش نرم دل ہونا چاہیے اور خلقت دے نال شفقت نہ پیش ہونا چاہیے کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دے بارے فرمایا کہ ابو بکر صدیق السائف نے سیف انہوں کہندے جڑا درد دل رکھنے والا ہوئے اور چھیتی رو پے جتے جلدی گرفتاری ہو جائے پھر آپ نے خوشخلقی اور تواضع کے بارے فرمایا کہ عمر بن عاص نے زمانہ جاہلیت دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجو کی تھی جدو کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا تے بارگاہ الہی چ عرض کی تے اللہ سنیا آپ دے بیٹے نے میری ہجو کی ہے تے میں شاعر نہیں ہے میری طرف تو ہی یہ تو ہجو کر بعد حالانکہ یہ عمر بن عاص بعد مسلمان ہو گیا لیکن لوگوں دے اندر وہ مکاری جڑی وہ مشہور ہی رہی ایک دن عزیز ایک آیا دانے محفل ایک عزیز حاضر ہویا کسی دا بھیجیا ہویا اور معافی منگن واسطے کہ خیر صاحب تسی میری ڈیوٹی لائی سی میں سفارش وہ سفارش کراں فلاں دی تے مینوں دیر ہو گئی ہے تے اس واسطے میں جناب کو معذرت کرنا خیر صاحب نے فرمایا کہ میں معاف کیتا اور زبان بار سے فرمایا اگرچہ ناراض ہونے کا مقام ہے لیکن میں ناراض نہیں ہوں لیکن میں معاف کردا پھر آپ نے فرمایا جدوں کوئی شخص کسی پیر دا مرید بندا ہے تے اپنے پیر نو وہ حکم بناؤں تو انہوں چاہیے کہ جو پیر فرمان کرے تو فوری عمل کرے پھر فرمایا اگرچہ ناراضگی کا موقع ہوگی اگرچہ ناراضگی کا موقع ہے لیکن میں پھر بھی انہیں معاف کیتا تے خواجہ امیر حسن علی سنجری کہنے لگے تو میں عرض کیتی کہ حضور پیر اگرچہ بے سبب اپنی نائب دے مرید دی خطا معاف کردا ہے لیکن اللہ سنتا اس گل نوں پسند نہیں کردا وہ کس طرح معاف کر سکتا فرمایا پیر دا معاف کرنا اللہ سن دے فرمان نال ہی ہوندا ہے پھر فرمایا کہ جو کچھ پیر فرمائے مرید نوں چاہیے کہ وہی کرے پھر فرمایا کہ ادھا ہی آیا کہ اگر پیر نامشروع گل بھی فرمائے تو پوچھے حضور کی کرنا چاہیے یہ انکار کر دے یا نہیں فرمایا پیر ادھا دا ہونا چاہیے جڑا شریعت طریقت حقیقت دے حکامات دا عالم ہوئے جڑا خود بھی ادھا کرے اور کوئی نامشروع بات مرید نو کرن واسطے نہ کہے
تے مرید نو وہی کرنا چاہیے جڑا پیر حکم فرمائے، کھا انہوں چنگا لگے یا نہ لگے، ہر حال چ پیر دے حکم دی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات و مختصر خلاصہ ہے کہ مرید نو چاہیے کہ اپنے پیر دا ہر حکم منے اور پیر دے حکم دے مطابق ہی عمل کرے، کھا انہوں چنگا لگے یا نہ لگے۔ تو سچا مرشد کدے بھی قرآن و سنت دے خلاف کدے بھی کوئی امر دا حکم مرید نو اپنے پیر نو نہیں کہندا ہے گا، مرید نو نہیں کہے گا۔ سچا پیر ہمیشہ اپنے مرید نو شریعت دے مطابق ہی حکم دے گا، گو مرید نو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر مرید کو خطا ہو جائے معذرت کرے انہوں معافی دے دینی چاہیے۔ اگر دوسرا آدمی کوئی معذرت کرے دی معذرت قبول کرنی چاہیے، درویش نرم دل ہونا چاہیے، ہم خلق خدا نہ شفقت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کہ سچے اللہ والے ہمیشہ اللہ رسول دے ہر حکم تے عمل کر دینے، خلق خدا دی خدمت کر دے، پلا کر دینے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں، یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کے دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ دی مخلوق دا پلا کرنا چاہیے بلا امتیاز، رنگ و نسل و مذہب و ملت، دکھی انسانیت دا پلا کرنا چاہیے حسب حیثیت، اور انہیں طرفوں کتنی زیادتیاں تو درگزر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ سن دا حکم ان اللہ ما صابرین، میں صبر کرنے والے میں نالا۔ بقول شاعر کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہی ہمیشہ اللہ والے کا طریقہ کار رہا، ہمیشہ تھا یہی اللہ والے جنہوں نے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت جنہوں کسی طرح کا کوئی کام ہوئے گا۔ اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، شاکان مولا صف شامل ہونا چاہنے، تو سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں، مردہ دل دجالیاں، افلاطونیاں، گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں، اسلام دشمن قوتاں دے بنائے تمام شیطانی پروگراماں چوں نکلی ہے۔ جنہیں بھی انہوں نے روحانی پروگرام بنائے نے، جڑے یوگا، ریکی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیککزم، ٹیلی پیتھی، سمدھا ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس وغیرہ، انہوں نے پروگراماں چل رکھ لو۔ تو قرآنی سائنس جڑی قرآنی روحانیت ہے، جڑی قرآنی سائنس ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جڑیاں چیزاں اج دس رہے تحقیق تو بعد سارے بزرگ پہلے ہی دسیاں ہوئی ہیں، اور پہلے ہی قرآن پاک دے اندر موجود ہے، سارے پیارے نبی نے دسیاں ہوئی ہیں، سچے اللہ والے دس گئے ہیں۔ سانوں چاہیے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، شیطانی پروگرامات تو الگ ہو دیے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، پھر اللہ سنت سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشاہ، جڑے زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، سرفروش ہے، متقی ہے، بت شکن ہے، اخلاص اور رضا دے پیک کرنے، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن ہے۔ انہیں سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے۔
یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے۔ تاکہ نور توحید ہزار باتوں دی ہر لہر چ رچ بس جائے، تاکہ اندر ہر ظلماتی لہر چل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے۔ پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی یا ولایت آخری کمالات دیدار مولا، سانو چاہیے اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، تاکہ اندر نورانی ہوئے اور روح جسم جو نکل کے باتیں سیر پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے سانو پیدا کیتا ہے۔ سورہ نساء جی رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونے ہر چیز سے قادر ہے، جنہوں جدوں چاہے دنیا آخرت اپنا دیدار کرائے۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہونے رب سونے نے جنہوں نے عشق کر دینے۔ اللہ دی بارکت تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا، یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ سونے دی بارکت دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی بارس اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔